میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو گئی، ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو وتصفح وتغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروگن سے پوچھتا ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہاں دا جی میں میاں بیوی نو لڑایا۔ کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جو میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بیوقوف نہ بننا، عاجز نہ بننا۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، بہت دفعہ سنائی، لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا۔ امع کا لفظ بہت سخت ہے، امع تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا اس میں اتنی سختی نہیں ہے، بے وقوف، عاجز، بے وقوف، کمزور، یہ سارے ہیں تو امع کے ترجمے،
لیکن وہ وہاں سہیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح ٹھوکواں سمجھ آیا. جڑی طاقت امع میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا. میرا نبی کہتا ہے لا تکونوا امع، میری امت چگل نہ بن جاوے اجے. سمجھ آئیے؟ وہ چگل نہ بن جاوے اجے. کسی کو بیوقوف کہو تو اتنا نہیں غصے ہوتا، اس کو چگل کہو تو ڈھیر کبڑیندا ہے. چگل جہان دی. میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بنے اجے. کہا جی کیا رسول اللہ؟ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. ایک کون ہے چگل؟ سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں. تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو، تم یہ کہو، تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. اس پر لوگ دیں گے تانے، بے غیرت ہو گئے ہیں، نک وٹھا چھڈی یہی، چیتے نہیں رہ گیا تو ہیں کون، بالکل مٹی ہو گئے ہوں، بھوئیں تے جا پیوں. تو تمہیں شیطان دے گا چکر، دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی. تو یہاں میرا نبی پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں ضامن، میں ضامن، میں ضامن. اور سن دو پہ میں کیا کریں. میرا نبی آ گیا، ارے والی کی میری امت میں ضامن، تم نیچے جھک جاؤ، تم نیچے جھک جاؤ، تم معاف کر دو، تم چھوٹے بن جاؤ، چاہے بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے تمہارا کوئی شریک ہے، تم چھوٹے بن جاؤ، تم معاف کر دو. اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا. کوئی اس تو وڈا ضامن ہو رہا ہے اتے اللہ تے ہیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی کی ضمانت میرے اللہ کی ضمانت ہے. میرا نبی فرما رہا میں ضامن، آرے والی کی عورت جھک جائے، آرے والا کا میرا امتی جھک جائے، اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو. لڑائیاں چھوڑو چاہے سیاست کے نام پر ہو، جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہوں. فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ. پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ. ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات، ایک جگہ نماز پڑھی، باہر نکلے تو 3-4 نوجوان داڑیوں والے پگڑیوں والے. میں نے کہا السلام علیکم، کہنے کہ جی ٹھیک ہیں. پھر دوسرے ساتھی نے سلام کیا السلام علیکم، کہا جی ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، جواب تو دے دو. ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے، ممکن ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے. اتنی نفرت، اتنی نفرت، کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے؟ میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے جاؤ. میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی. مسجدیں اور منبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام. یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندگی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی نمائندگی ہے. هو سماکم المسلمین من قبل، یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ایمان کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کا کی محنت اور میرے نبی کے دین کا خلاصہ 2 باتیں، ایک بندگی عبادت نماز سر فہرست، کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے. دوڑو اذان پر اللہ کی طرف، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف. اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، اللہ کے بندوں سے پیار و محبت، معاف کرنے کی فضا بناؤ. بیوی خامند کو مقام دے، خامند بیوی کو مقام دے. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے
جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ایک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑکی کریے۔ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ مانگ دیے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں۔ 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد ہے، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیتاں جو اعلان نہیں ہوتے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا، 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، باہیں کسی دے گلے چو بھانتے لے کے دے گیا، سو ہم تو دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمن دیو آمن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی نہیں، بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سر درد سے صبح سے میں چل رہا ہوں، لیکن میں نے اس سے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے
اپنی جان بچا کے چلا جاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پورا دین کون 3 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں بولنے والا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، روز بیان ہوتا ہے، کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر، ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے، لیکن آخر بولنے والا انسان ہے۔ کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے، لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 2 حصوں میں مکمل، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے۔ یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گئے لالیاں، ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافحہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے، کہنے لگا توڑ نال مصافحہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ تو میں اس کو میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو کہ ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو۔ خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نا چپ ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے، بیٹھو شاباش۔ پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر چڑھاتے ہو، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دیو، ویکھو ساڑھے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے۔ تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تسی سیاست چاہے کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے، نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا۔ روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا۔